السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اس بات کو مانو گے کہ ایک آدمی جو بہت عبادت گزار ہو، نماز پڑھنے والا ہو، بہت کم بولنے والا ہو، لیکن پھر بھی اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو؟ آپ حیرت میں پڑ گئے نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے؟ جی ہاں، ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر آپ نمازی بھی ہو نا، تہجد گزار بھی ہو، بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہو، لیکن اگر وہ گناہ آپ کر رہے ہو تو قبر کے عذاب سے آپ نہیں بچ سکتے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں، اپنا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے والد صاحب کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے اکثر جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رمضان کے مہینے میں، رمضان کے اخیر عشرے میں، شب قدر کی رات میں قبرستان گیا اپنے والد صاحب کی قبر پر، اور ان کو وہاں میں ایصال ثواب کر رہا تھا۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا، تہجد کا ٹائم تھا، تو میں اپنے والد صاحب کی قبر پر کھڑا ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اچانک سے مجھے کسی کے کرہانے کی آواز سنائی دی، جیسے تکلیف میں آدمی کراتا ہے نا، ایسے کرہانے کی کسی کی ان کو آواز سنائی دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت کو روک دیا اور میں یہ دیکھنے لگا کہ اتنی رات میں، تہجد کے وقت میں، قبرستان میں آخر کون ہے جو کرا رہا ہے، اور کرانے کی آواز بھی ایسی کہ جس سے دل کے ٹکڑے ہو جائیں، آدمی بے چین ہو جائے، بہت خوفناک۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے آس پاس دیکھا تو ایک قبر تھی جو وائٹ ماربل سے بنی ہوئی تھی، پکی قبر تھی، خوبصورت سی۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ میں اس قبر کے پاس گیا اور میں نے دھیان سے وہ آواز سننے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ وہ آواز اسی قبر کے اندر سے آ رہی تھی، اور وہ آواز اتنی خطرناک تھی، اتنی خوفناک تھی کہ میں بے چین ہو گیا۔ کسی کے کراہنے کی، جیسے کوئی درد میں تڑپ رہا ہو، کسی کو کوئی بہت تکلیف ہو رہی ہو جس کی وجہ سے وہ کرا رہا ہو، وہ آواز اسی قبر میں سے آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے قرآن مجید پڑھنا پھر دوبارہ شروع کیا۔ جب صبح ہوئی تو جیسے جیسے صبح ہو رہی تھی، صبح کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ آواز دھیرے ہوتی چلی گئی، اور جب فجر کا ٹائم ہوا تو وہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ وہاں سے کوئی گزرنے والا گزرا تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ شخص جس کی یہ قبر ہے، یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، عبادت گزار تھا، تہجد پڑھنے والا تھا، مسجد میں رہنے والا تھا، بہت خاموش مزاج تھا، شریف آدمی تھا، اور نماز ایک بھی نہیں چھوڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آخر اس کی قبر سے ایسی آواز کیوں سنائی دے رہی تھی؟ تو اس نے آدمی نے بتایا کہ پتہ نہیں، لیکن ہاں یہ نیک آدمی کی قبر ہے۔ وہ عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے اپنے علاقے میں جا کے پتہ کیا کہ بھائی وہ قبر کس کی ہے۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ قبر نیک آدمی تھا، جس کی وہ قبر ہے، نماز پڑھنے والا تھا، عبادت کرنے والا تھا، سارے کام اچھے کرتا تھا۔ تو عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ایسا ایسا رات واقعہ ہوا، کیا وہ کوئی گناہ بھی کرتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ ایک گناہ کرتا تھا۔ وہ گناہ کون سا کرتا تھا؟ وہ سود دیتا تھا، سود کے ذریعے پیسے کماتا تھا۔ عبداللہ ابن یمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قبر سے جو عذاب، اس کی قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ کرا رہا تھا، اور اس طرح کی آواز انہوں نے سنی، تو نمازی تھا، سب کچھ تھا، لیکن قبر میں جو اس پر عذاب ہو رہا تھا اس کی وجہ یہ کہ وہ سود دیتا تھا، سود دے کر وہ پیسے کمایا کرتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آج کل سود دینا عام ہو گیا ہے، انٹرسٹ، بیاج پر پیسہ دینا ہے نا۔ مان لیجیے کوئی قرض دار آیا، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے اس کو دیا، تو بیاج پر پیسے دینا، اور اس کو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو حلال ہے،
ब्याज पर पैसे देना इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी नमाजी भी था, सब कुछ था, तहज्जुद गुजार था, अल्लाह से दिल लगाने वाला था इबादत के ज़रिए, लेकिन जब कब्र में गया तो उसके ऊपर भी अजाब हो रहा था, ऐसा ख़तरनाक कि आवाज़ सुनकर दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए, आदमी बेचैन हो जाए। अब्दुल्लाह इब्न यमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को अपनी किताब में लिखा है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, सूद से बचो। सूद देना भी हराम है और सूद लेना भी हराम है। अगर आप नमाज़ें पढ़ रहे हो, इबादत कर रहे हो, हज कर रहे हो, ज़कात दे रहे हो, बहुत अल्लाह की इबादत में लगे रहते हो, लेकिन अगर आप सूद देते हो या सूद लेते हो तो आप बच नहीं सकते कब्र के अज़ाब से। सूद देना और सूद लेना ये दोनों हराम है। ब्याज पर पैसा देना और ब्याज पर पैसा लेना ये दोनों हराम है, गुनाह कबीरा है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन चीज़ों से बचो, इन चीज़ों से बचो। कर्ज़ ले लो आप किसी से, लेकिन सूद पर पैसा मत लो, ब्याज पर पैसा मत लो। अपनी कब्र के बारे में सोचो, ये वाक़या आप दूसरों तक पहुँचाइए ताकि जो लोग ब्याज देते हैं, जो लोग ब्याज लेते हैं, जो लोग सूद देते और लेते हैं, उनको कुछ इबरत हासिल हो सके। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।